ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آج ہماری گفتگو ہے اس بات پر کہ کوئی بھی چیز جو بندہ جو کوئی بھی نیک کام جو انسان انجام دیتا ہے، کرتا ہے، تو اس کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک بندے کی طرف سے ہے. اس پر انہوں نے بات کی ہے. اس کو دیکھ لیجیے. پہلے ہم لفظ پڑھ دیتے ہیں. فرماتے ہیں والاستطاعت التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بتا رہے ہیں کہ وہ قدرت، وہ استطاعت جس کے ذریعے سے کوئی بھی ایکشن ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ توفیق الہی، جو مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. یعنی توفیق کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. فہی مع الفعل، تو توفیق جو پایا جاتا ہے وہ ایکشن کے ساتھ پایا جاتا ہے. ابھی ہم اس کو کلیئر کریں گے. وہ ایکشن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ قدرت جو بندے کی طرف سے ہوتی ہے، جیسے کہ انسان کا صحیح و سالم ہونا یا کیپیبلٹی کا پایا جانا، ٹھیک ہے، انسان کی جو آرگنس ہیں وہ سلامت ہیں، یا جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے وہ یوز کر پا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کسی بھی ایکشن سے پہلے پائی جاتی ہے. وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَاب، اور اسی سے خطاب الہی کا تعلق ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہتا ہے کہ تم فلاں کام کرو، تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فلاں کام کو کرنے کے لیے جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى، اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان پر، کسی بھی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کیا ہے؟ اصل میں مثال کے طور پر، اس کو مثال سے سمجھیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو. تو اللہ نے جو فرمایا نماز قائم کرو، تو نماز وجود میں کب آئے گی؟ جب دو چیز پائی جائے گی. ایک چیز ہے نماز کے پڑھنے سے پہلے، اور ایک ہے نماز کے ساتھ. نماز سے پہلے اور ایک نماز کے ساتھ. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ملیں گی نماز کا وجود نہیں ہوگا، نماز سامنے ہمارے نہیں آئے گی. اس اقیم الصلاح کے حکم پر عمل نہیں ہو پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز قائم کرو گویا آپ صحیح و سالم ہوں، بیمار نہ ہوں، آپ کے پاس آپ کے جو نماز ادا کرنے والے جو اعضاء ہیں وہ درست ہوں، صحیح ہوں، اتنی طاقت ہو کہ آپ کھڑے ہو سکیں، اتنی طاقت ہو کہ کھڑے نہ ہو سکے تو بیٹھ سکے، بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکیں، ٹھیک ہے. اگر مسجد میں آپ نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنی طاقت ہو کہ مسجد کے اندر آپ پہنچ سکیں، ہے نا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد نہ ہم نماز ادا کریں گے، یا کھڑے ہونے کے بعد نہ ہم دعائیں پڑھیں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے، قرات کریں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، ہے نا. اس سے پہلے ہمارا صحیح و سالم ہونا، کہ ہم بیمار نہ ہوں، صحت مند ہوں، یہ ساری چیزیں پہلے ضروری ہے نا. تو اللہ جو فرماتا ہے کہ اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے ساتھ اسی وقت لگے گا
جبکہ یہ جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس موجود ہوں گے، ہمارے پاس یہ کیپیبلٹیز وہ پائی جائیں گی، تب جا کر کے اللہ کا حکم ہمارے ساتھ جڑے گا نماز قائم کرنے کا۔ لیکن ایک انسان ہے جو اس کے پاس اس طرح کی چیزیں ہے ہی نہیں، مستقل بیمار ہے، وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اچھا ایک چیز یہ ہوئی، مگر یہاں پر ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے آپ صحیح و سالم ہیں، آپ کا جسم سلامت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں آپ کے، آپ مسجد تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق آپ کے ساتھ نہیں جڑے گی، آپ کی نماز کے ساتھ یہ توفیق نہیں جڑے گی، اس وقت تک نماز کا وجود نہیں ہو پائے گا۔ اگرچہ آپ مسجد میں پہنچ جائیں، اگرچہ آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن جب تک اللہ توفیق نہ دے، ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کچھ ایسا دل میں ڈال دے کوئی، یا شیطان وسوسہ ڈال دے اور آپ واپس چلے جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جب تک اللہ کی توفیق نہیں پائی جائے گی اس وقت تک آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کو حلال روزی کمانی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حلال روزی حاصل کرو، تو اب حلال روزی کے جو ریسورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، اللہ نے جو فرمایا کہ حلال روزی حاصل کرو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اے مسلمانوں تم حلال روزی کے جو ریسورسز ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرو، ان کو اڈاپٹ کرنے کی آپ کوشش کرو۔ اگر آپ ان کو اڈاپٹ کرو گے تو میری توفیق تمہارے ساتھ جڑ جائے گی اور حلال روزی آپ کو مل جائے گی، ہے نا؟ تو گویا حلال روزی جو پانا ہے اس میں دو اینگل ہو گئے، ایک اینگل ہے بندے کی طرف سے اور ایک اینگل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ البتہ بندے کی طرف سے جو اینگل ہوتا ہے نا، وہ اینگل پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کے لیے پرووائڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ حلال روزی کے ذرائع کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے آپ کے لیے۔ اب جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے کمانے کے لیے حلال روزی کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کے ساتھ جڑ جائے گی اور آپ کو حلال روزی حاصل ہو جائے گی۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر نہ پائی جائے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی آپ نے اپنی کوشش تو کر لی، یعنی اسباب کو اختیار کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، جو ریسورسز ہیں ان تک آپ پہنچ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ملی، ٹھیک ہے، تو آپ کو حلال کے بجائے آپ کو حرام مل گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد نہیں فرمائی۔ یا انسان سوچے کہ خالص صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے لیے دعا مانگتا رہے اور کوشش کچھ نہ کرے، محنت کچھ بھی نہ کرے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی چیز عطا نہیں کرے گا۔ لیکن میں سنت کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سبب کے بھی آپ کو چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے دنیا کا، سسٹم جو بنایا، وہ سسٹم اس طرح بنایا اس نے کہ اس نے چینلز بنا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں ہر چیز کے، خیر کے بھی راستے ہیں اور شر کے بھی راستے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے جو بری چیزیں ہیں ان کو بھی بتا دیا ہے اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی بتا دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے ریسورسز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی آپ سے فرماتا ہے کہ نیکی کو اختیار کیجئے، اچھی چیزوں کو اختیار کیجئے، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی چیزوں کے ریسورسز تک آپ پہنچیے، اللہ کی توفیق آ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو برائی کی جگہوں سے روکنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کو مل جائے گی اور آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو ٹیکنیکل ٹرم میں ہم کہتے ہیں استطاعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ استطاعت مطلب کیپیبلٹی، یعنی جس سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے، ایگزسٹنس میں آتی ہے۔ اس کے دو اینگل ہیں، ایک من جہت العبد، بندے کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ایک من جہت اللہ۔ استطاعت من جہت اللہ جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کب پائی جاتی ہے؟ جب بندہ ریسورسز کو اختیار کر لیتا ہے، جب اس ایکشن کو انجام دیتا ہے، اس وقت پائی جاتی ہے۔ اور جو استطاعت من جہت العبد ہے، یعنی بندے کی طرف سے جو کوشش ہوتی ہے، وہ کب پائی جاتی ہے؟ اس ایکشن سے پہلے پائی جاتی ہے۔
وہ ایکشن سے پہلے کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اس کے ریسورسز، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر خیر اور شر دونوں کے ریسورسز کو پھیلا دیا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ کا حکم آتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، ٹھیک ہے؟ خیر کو اختیار کرو اور برائیوں سے دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم آتا ہے اسی لیے آتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے لیے اسباب کو دنیا میں پیدا کر دیا ہے۔ تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم تو، کیونکہ اس نے ریسورسز پھیلا دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق پائی جائے گی، لیکن اللہ کی توفیق کب پائی جائے گی؟ جب آپ ریسورسز کی طرف بڑھیں گے تو اللہ کی توفیق پا لی جائے گی۔ آپ کوشش کریں گے، آپ ارادہ کریں گے اچھائی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ کیسے؟ توفیق کے ذریعے سے، اور وہ چیز وجود میں آ جائے گی۔ اسی کو انہوں نے بتایا کہ والاستطاعت التی یجب بها الفعل، وہ کیپیبلٹی، وہ استطاعت جس سے کہ فعل ثابت ہوتا ہے، ایکشن ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ توفیق ہے، جو جس کے ذریعے سے مخلوق کو، جو صفت مخلوق کی نہیں ہو سکتی ہے، توفیق مخلوق کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ، تو یہ پایا جاتا ہے ایکشن کے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلَامَةِ الْآلَاتِ، رہی بات یہ کیپیبلٹی جو صحت کی جہت سے ہوتی ہے، صحت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور حیثیت کے لحاظ سے ہوتی ہے، قدرت کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور جو آرگنز ہیں یا جو ریسورسز ہیں ان کے صحیح ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ایکشن سے پہلے پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ، اور انہی اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم کو خطاب کرتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر خیر کے اسباب کو نہ پھیلاتا تو وہ ہم سے نہ کہتا کہ نماز قائم کرو، وہ ہم سے نہ کہتا کہ تم برائیوں سے دور رہو، اس نے اسباب دونوں طرح کے پھیلا دیے۔ اور اسی پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر جان پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کے اندر حیثیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسباب، انسان کے اندر جتنی طاقت تھی اتنا ہی اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ مطلب جو ہے شریعت ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے کیسے آ گیا یہ پڑھنے کے لیے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا آپ کے اندر حیثیت تھی اتنا ہی حکم آیا ہے۔ جیسے نمازی میں دیکھ لیجیے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا ہم کو، تو کہا بیٹھ جائیے۔ تو بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو کہا لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، تو لیٹ جائیے، اشارے سے پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ آنکھوں کے اشارے سے اگر پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لیجیے، یعنی جتنی حیثیت ہے اتنی حکم آ رہا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت نے ہم پر زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا، نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے روزہ، دیکھیے سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی، مشقت ہے، پریشانی ہے، دشواری ہے، شریعت نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو ہم آپ کو سفر کی حالت میں روزے کا حکم نہیں دیں گے، آپ رکھ لیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں آپ اس کو ادا کر لیجیے، حکم بدل گیا کہ نہیں، ہے نا؟ ایسی آپ نمازوں کو دیکھیے، سفر کے اندر نمازی جو 4 والی نمازیں ہیں وہ 2 ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ گئی کہ آپ کو مشقت محسوس ہو رہی ہے، آپ جو ہے 2 ہی پڑھ لیجیے، مختصر کر لیجیے اس کو۔ یہ اس کے بعد فرماتے ہیں، اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے جو عقیدہ ابھی انہوں نے بیان کیا، فرماتے وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ بِخَلْقِ اللَّهِ وَكَسَبٍ مِّنَ الْعِبَادِ، کوئی بھی بندے کا جو ایکشن ہوتا ہے اس میں 2 رول ہے، ایک بندوں کا رول ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مین جو ہے نا، اصل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ اگر پیدا نہ کرے، اس فعل کو وجود دینا نہ چاہے تو وجود میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہماری کوشش کبھی کبھی پوری پا لی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے بھئی ہم نے چاہا کیا کہ میری بھوک مٹ جائے، ہم نے کیا کیا؟ کھانا لیا اور کھا لیا، ہمارے بس میں اتنا ہی ہے نا، اتنا ہی ہے، ہم نے اپنا کام کر لیا، ٹھیک ہے؟ بندوں کا کسب پا لیا گیا، بندوں کی کوشش پا لی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھوک مٹانے کی صفت کو پیدا کرے گا تب بھوک مٹے گی۔ اسی لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا،
کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. ہم کو پیاس لگی ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم پانی تک پہنچیں گے اور پانی اپنے حلق سے نیچے اتاریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیاس بجھانے کی صفت کو اس کے اندر پیدا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تب پیاس کا بجھنا پایا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے تھے اور لٹا دیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، انہوں نے چھری چلا دی تھی، ایک دم تیز چھری تھی، چلا بھی دی تھی. تو ان کی طرف سے کام مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ کام مکمل ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ چھری چلے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی مکمل ہو گیا، چونکہ بندے کے اختیار میں تو اتنی ہی ہے نا، چھری چلا دینا نا، تو ان کا امتحان مکمل ہو گیا کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھا کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی کہ آپ اپنی طرف سے، آپ کے پاس جتنی طاقت ہے، اپنی حیثیت سے جتنی طاقت ہے، وہ اس کو آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو چونکہ انہوں نے اپنی طرف سے سارا کام مکمل کر لیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں. تو کیا ہوا؟ وہ چھری نے اپنا کاٹنے کا کام نہیں کیا، اس کی جگہ پر دوسرا ایک ذبیحہ آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ذبح ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی قبول ہو گئی، بیٹے کی ان کی قربانی قبول ہو گئی، اور اسماعیل علیہ السلام ذبح بھی نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ بندے کی طرف سے جتنی کوشش تھی وہ انہوں نے کمپلیٹ کر لی تھی، لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ ذبح ہوں. وہی کہہ رہے ہیں کہ بندوں کے جو ایکشنز ہیں ان کو کریٹ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. لیکن ان ایکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے جو ریسورسز ہیں ان کو کلیکٹ کون کرتا ہے؟ وہ انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انسان کی طرف سے. تو بندوں کی طرف سے کسب ہے، کوشش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کام کو انجام دینا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ پیدا کیا ہے. جب ہم کسی بھی ریسورس کی طرف بڑھتے ہیں، کسی بھی سبب کی طرف بڑھتے ہیں، تو بڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس شے کو وجود دے دیتا ہے، اس کو ایگزسٹنس میں لے آتا ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اسی سے جڑی ہوئی بات یہ بھی ہے، وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انہی احکام کا حکم دیا ہے جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں. یعنی انسانوں کے اندر جتنا طاقت ہے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب وہ طاقت کیا ہے؟ میں نے بتا دیا، ابھی کلیئر کیا. وہ طاقت کیا ہے بندے کی؟ یعنی ریسورسز کو اختیار کرنا. وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، اور انسان وہی کام کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ دونوں اینگل سے ہے. اللہ نے وہی حکم دیا جتنے کی طاقت تھی، اور جتنا اس نے حکم دیا اتنے ہی انسان کر سکے گا، اس سے زائد کر بھی نہیں پائے گا. ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہی تفسیر ہے. یعنی ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہم لوگ تو لا حول ولا قوت الا باللہ جو بولتے ہیں کہاں پر؟ جو کوئی چیز خراب لگ جاتی ہے ہم کو وہاں پر بولتے ہیں نا. لیکن دراصل یہ ایمانی جملہ ہے، یہ ایمانی جملہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل نہ ہو اس وقت تک نہ انسان کسی نیکی کو انجام دے سکتا ہے اور نہ انسان کسی برائی سے بچ سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جب انسان نہ کسی نیکی کو انجام دے سکتا ہے نہ کسی برائی سے بچ سکتا ہے، پھر انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر آپ کچھ کام نہیں کر سکتے، لیکن جو ریسورسز ہیں ان تک پہنچنا ہمارا کام ہے، ہماری کوشش ہے. تو یہ ہم کو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ کوشش کریں گے، اس نے ہی خود کہا ہے کہ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش میں کیا کرے گا؟ برکت ڈال دے گا اور اس شے کو وجود میں لے آئے گا. کرے نقول، ہم کہتے ہیں کہ لا حیلۃ لأحد ولا حرکۃ لأحد ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ الا بمعونۃ اللہ. کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے کسی کا کوئی بہانہ نہیں، کسی کا کوئی مومنٹ نہیں، اور گناہ سے بچنے کی کسی کی انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. پھر سے میں کہوں گا کچھ بھی نہیں کر سکتا یعنی حقیقتاً وہ جو فعل ہے جو ایکشن ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا اللہ کی مدد کے بغیر. لیکن ہمارا اپنا کام کیا ہے؟ ہم کو ریسورسز کی طرف بڑھنا ہے. ولا قوت لأحد على اقامت طاعت اللہ والثبات علیہا الا بتوفیق اللہ. اور کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قائم کرنے کی طاقت نہیں ہے اور اس پر باقی رہنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یعنی کوئی انسان نیکیوں پر باقی نہیں رہ سکتا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں. ہم اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسی نے کہا ہے کہ اگر تم بڑھو گے تو پھر میں بھی تمہاری مدد کروں گا. تو آپ مدد مانگیے گا تب نا مدد ملے گی آپ کو. ہم مدد کیسے مانگیں گے؟ کہ ہم اسباب کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَّةِ اللَّهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کے علم اور قضاء و قدر کے ساتھ جاری ہے. ان دنیا میں جتنی بھی چیز وجود میں آتی ہے نا وہ اللہ کی مشیت سے وجود میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو، اس کا علم پہلے سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اس کو لکھ دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اس کو متعین بھی کر دیا ہے کب کس ٹائم میں کتنی مقدار میں یہ چیز ہوگی، کتنی کوانٹٹی میں یہ چیز آئے گی وجود میں، ہے نا. ان ساری ڈیٹیلز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. اسی چیز کو علماء نے یہ کہا، اس طریقے سے بھی سمجھایا ہے کہ کوئی بھی چیز اسباب کو ہم جب اختیار کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی مشیت جڑ جاتی ہے، لیکن اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت جڑ جائے. یعنی جب آپ اسباب اختیار کریں تو وہ چیز وجود میں ہی آ جائے. نہیں، میں نے مثال دیا، کبھی ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹتی ہے کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. کبھی ہم پانی پیتے ہیں لیکن بھوک ہماری نہیں مٹتی ہے، پیاس نہیں مٹتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا، اس لیے ایسا ہوا. فرماتے ہیں کہ غلبت مشیئتہ المشیئات کلھا. ساری چاہتوں پر اللہ کی چاہت غالب ہے. ساری چاہتوں پر اللہ کی چاہت، سارے انٹینشنز پر اللہ کا جو انٹینشن ہے وہ غالب ہے، یعنی اوور پاور کرتا ہے وہ. ہم نے چاہا کچھ اور، اللہ نے چاہا کچھ اور، تو پھر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہے نا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے. ٹھیک ہے. وغلب قضاؤہ الحیل کلھا. اور سارے اسباب پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہے. اللہ، آپ نے ساری تیاری کر لی کسی کام کے لیے لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ کام گڑبڑ ہو گیا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا اس کو. اسی لیے آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن نہیں ہوا. فرمایا کہ یفعل ما یشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ غیر ظالم ابداً. وہ کبھی بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ظلم کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اسباب دونوں طرح کے پھیلائے ہیں، خیر اور شر دونوں کے. آپ جس طرف بڑھے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مشیت پالی گئی ہے نا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور. اگر آپ شر کی طرف بڑھیں گے تو شر ہی تو وجود میں آئے گا، برائی ہی تو سامنے آئے گی آپ سے. بھئی آپ بڑھو گے کسی کو مارنے کے لیے تو اس سے پیار تھوڑی ہو جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کام کے لیے بڑھو گے وہی ہوگا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے. وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ تقدس عن كل سوء وحین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور ہلاکت سے پاک ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فنا ہونے والا نہیں ہے. حین کا مطلب فنا ہو جانا، ہلاک ہو جانا. وَتَنَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے. لا يسأل عما يفعل. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھنے والا، چونکہ وہ غالب ہے، اوور پاور سب کو کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. لیکن لوگوں سے پوچھا جائے گا آپ نے ایسا کیوں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں پھیلایا تھا، تو آپ شر کی طرف کیوں بڑھے؟ آپ نے نیکیوں کی طرف اپنا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب ایک نئی بات یہاں سے فرماتے ہیں کہ وفی دعاء الاحیاء وصدقاتہم منفعۃ للاموات. یہ بہت امپورٹنٹ ایک عقیدہ ہے کہ ہم
زندے جو دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زندے جو صدقہ دیتے ہیں مردوں کے لیے، تو اس میں مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ دو باتیں ہو گئی اس میں۔ دعا، مومنوں کی دعا سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اگر ہم دعا کرتے، اس کا ثبوت قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، مختلف انبیاء کرام کی دعائیں منقول ہیں، ہے نا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں آگے بڑھ گئے، یعنی آگے بڑھ کے وہ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ان کی تو مغفرت فرما۔ تو مومنوں کی صفت بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب آپ سے بندے پوچھیں میرے کہ میں قریب کہ میں اس سے دور ہوں یا قریب ہوں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں، اور میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ہر طرح کی دعا کو سنتا ہوں، چاہے میں اپنے لیے کروں چاہے دوسروں کے لیے کروں، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ جب قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ انتم لنا سلف، السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم، کہ تم پر سلامتی ہو اے قبرستان والوں، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم آپ کے بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم آپ کے پاس آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے دعا فرمائی، ہے نا۔ قرآن کریم کی آیات بھی بہت ساری ایسی جس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مومنوں کی دعاؤں سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جو فلاسفہ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کوئی فائدہ، دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے بات کہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا بتائی؟ صدقے جو ہم دیتے ہیں ان کے لیے، اس میں بھی فائدہ ہے۔ اب صدقات نافلہ ہوں، صدقات نافلہ ہوں یا واجبہ، ٹھیک ہے۔ اب صدقات نافلہ میں صدقات بدنیہ ہوں یا صدقات مالیہ ہوں، مال والے ہوں، مثلا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنے والد کی طرف سے 1000 روپیہ نکال کے دے دیا، ثواب ان کو پہنچے گا، یہ صدقات مالیہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور صدقات بدنیہ کیا ہیں؟ صدقہ بدنیہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، نفل 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور آپ نے کہا کہ اللہ میں نے جو یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے، تو اس کا ثواب پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ بیٹھ گئے، قرآن کریم کی تلاوت کیا، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ میری اس تلاوت کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، تو یہ ثواب پہنچے گا۔ تو صدقات میں دونوں چیزیں شامل ہیں، چاہے وہ صدقہ مالیہ ہو چاہے صدقات بدنیہ ہو، دونوں کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ واللہ، اسی سے جڑی بات آگے کہہ رہے ہیں کہ واللہ تعالی یستجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ضرورتوں کو پوری فرمانے والا ہے۔ جب وہ مستجیب الدعوات ہے نا، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ قاضی الحاجات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاجتوں کو پوری فرمانے والا ہے، تو اگر بندہ مومن کسی کے لیے کسی حاجت کے پوری ہونے کے لیے کوئی دعا مانگے گا، چاہے وہ مردے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ فلاں کو عذاب قبر سے بچا لے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فلاں پر اپنی رحمت نازل فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ان پر نازل فرمائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے، کیونکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اللہ کی ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، تو مالک کون ہوگا، ہے نا۔ وَيَمْلِكُ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، کوئی شے اس کی مالک نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، کوئی شے اس کی مالک نہیں ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، اس کا حکم سب پر چلے گا۔ اس کے بعد فرماتے کہ وَلَا غِنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کے لیے بھی انسان اپنے رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے،
ایک لمحے کے لیے بھی انسان اپنے رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر سانس میں ہم اس کے محتاج ہیں، ہے نا؟ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ۔ فرماتے ہیں کہ اور جو اپنے آپ کو ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجت اپنے لیے محسوس نہ کرے، تو وہ کافر ہے اور وہ ہلاکت والے لوگوں میں سے ہے۔ انسان کو ہر لمحہ اپنے رب کا محتاج جاننا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واللہ یغضب ویرضا لا کاحد من الورا، اللہ تبارک و تعالی غضبناک بھی ہوتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح سے نہیں۔ یہ بات کیوں کہی؟ چونکہ صفت غضب اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں ذکر ہے اس کا، غضب اللہ علیہ قرآن کریم میں آیا، ٹھیک ہے۔ ایسی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، لیکن اس کی جو لٹرل میننگ ہوتی ہے، ایک دم لٹرل میننگ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ غضب کسے کہتے ہیں؟ انسان کے نفس کا بپھر جانا، سوران النفس کو بولتے ہیں، نفس انسان کا بپھر جائے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو غصے کا جو یہ معنی ہے نا، یہ انسانوں کے لیے پایا جاتا ہے، یہ والا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے پاک معنی پایا جاتا ہے، اور یہ غضب اپنے حقیقی معنی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن وہ معنی نہیں جو مخلوق کی طرح سے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ لا کاحد من الورا، مخلوق کی طرح وہ غصہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَرْضَى، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، کیونکہ صفت رضا کا ذکر اس نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقام پر رضا کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ میں راضی ہوتا ہوں مومنوں سے، خوش ہو جاتا ہوں مومنوں سے، ہے نا۔ لیکن خوش ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ فرحت القلب کو کہتے ہیں رضا، دل کے خوش ہو جانے کو۔ اللہ دل سے پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دونوں صفتیں جسمانی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی نہیں ہے، میٹریلسٹک نہیں ہے ساری چیزیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفتیں جو ہے نا ہماری فہم سے بالاتر ہیں، ہماری سمجھ سے بلند ہیں۔ لیکن اتنا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے اور اللہ راضی بھی ہوتا ہے، لیکن انسانوں کی طرح سے نہیں، کیونکہ اس کی کوئی صفت انسانوں کی طرح سے نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی طرح سے نہیں ہے نا، اسی لیے۔ چلیے بس یہیں پر جو ہے آج کی گفتگو کو روک دیتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔